پاکستان کی تنصیبات پر، میاں والی ایئر بیس پر وہ سیاسی کارکن تھے یا دہشت گرد تھے؟ اس کا ماسٹر مائنڈ دہشت گرد تھا یا ایک جماعت کا مقبول لیڈر تھا؟ انصاف جو ہے وہ ہر وقت ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے۔ میں جو کہتا ہوں، میں تو کہتا ہوں نواز شریف کو بھی انتخابات سے پہلے انصاف ملنا چاہیے، اور میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کو بھی الیکشن سے پہلے انصاف ملنا چاہیے۔ جو پلے بوائے تھا اس کو پڑھے لکھے جسٹس جو تھے، جو انصاف کے منصب پہ تھے، کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ جو دہشت گردی، اور کیا پاکستان کی ہسٹری میں 75 سالہ ہسٹری میں میاں والی ایئر بیس پہ آج تک دشمن کو نگاہ ڈالنے کی جرت ہوئی تھی؟ جو 9-10 مئی کو آپ نے کیا، اور پھر میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ پاکستان کی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو آپ انصاف کے کٹہرے میں جب تک نہیں لائیں گے یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ پھر آپ نے دیکھا 5-7 دن پہلے اسی میاں والی ایئر بیس پر دہشت گردوں نے حملہ کیا، اور کیا دہشت گردوں کے حملہ کرنے والے کو آپ سیاسی کارکن کہیں گے؟ آپ جمہوریت کے پودے کو پرورش کرنے کی میرے انتہائی قابل احترام کچھ دانشور کچھ اینکر صاحبان جن کا فن ہے، جن کے پاس فن ہے کہ لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، مجھے آج وہی جواب دے دیں کہ کیا 9-10 مئی کو جو حملہ ہوا تھا پاکستان کی تنصیبات پر، میاں والی ایئر بیس پر، وہ سیاسی کارکن تھے یا دہشت گرد تھے؟ اس کا ماسٹر مائنڈ دہشت گرد تھا یا ایک جماعت کا مقبول لیڈر تھا؟ اور آج جو دہشت گردی ہوئی ہے میاں والی ایئر بیس پہ، وہ دہشت گرد کو بھی آپ کہیں گے کہ مٹی ڈالو آگے بڑھیں؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ ریاست ہے، یہ پاکستان ہے، یہ آزاد پاکستان ہے، یہ 25 کروڑ عوام کا پاکستان ہے۔ آپ اس آڑ میں کہ جناب 2018 میں اگر غلط ہوا تھا تو کیا آج ٹھیک ہو رہا ہے؟ مجھے کوئی یہ سمجھا تو دے آج ہو کیا رہا ہے۔ اگر آپ اس کو ہونا کہتے ہو کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب آج جو ہے وہ فاسٹ ٹریک پہ نواز شریف کو انصاف مل رہا ہے، میں تو کہتا ہوں فاسٹ ٹریک جو ہوتا ہے وہ چہرہ نہیں دیکھتا، وہ وقت نہیں دیکھتا۔ انصاف جو ہے وہ ہر وقت ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے۔ میں جو کہتا ہوں، میں تو کہتا ہوں نواز شریف کو بھی انتخابات سے پہلے انصاف ملنا چاہیے، اور میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کو بھی الیکشن سے پہلے انصاف ملنا چاہیے، اور اگر کوئی مجرم ہے، میں ہوں یا کوئی اور ہے، اس کو بھی انتخابات سے پہلے سزا اس لیے ملنی چاہیے کہ لوگوں کو پتا چل سکے، لوگوں کا مائنڈ ذہن کلیئر ہو سکے کہ کون پاکستان کا خیر خواہ ہے اور کس کو ہمیں ہمارے ذہنوں کو غلط طور پر جو ہے ذہن سازی کر کے بتایا گیا کہ یہی نیا پاکستان بنانے والا ہے، یہی آپ کے دکھوں کا مداوع کرنے والا ہے، یہی صادق اور امین ہے۔ جو پلے بوائے تھا اس کو پڑھے لکھے جسٹس جو تھے، جو انصاف کے منصب پہ تھے، کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ پلے بوائے صادق اور امین نہیں ہوتا؟ مگر یہاں تو کیا گیا۔ پھر آج جب ہم تقاضا کر رہے ہیں کہ آئین قانون کے مطابق چیزیں ہونی چاہیے، تو اس کو کہتے ہو کہ یہ ڈیو پروسیس نہیں ہے۔ تو ڈیو پروسیس کے معنی ذرا دیکھ لے۔ اور جو آج ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو ساتھ تھے جب ووٹ کو عزت دو کا سلوگن تھا، آج اور بھائی میرے بات یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا مطلب ہے
کہ آئینی ادارے آئینی حدود میں رہ کر کام کریں، اس پر آج بھی ہم سختی سے پابندی کرنے کی بات کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، مگر ووٹ کو عزت دو کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ ووٹ کے بغیر مجھے باری دو، یہ نہیں ہوتا، اور کبھی بھی یہ ہو نہیں سکتا کہ جمہوریت میں یا انتخابات میں بغیر ووٹ کے کسی سلیکشن کمیٹی 2018 کی طرف دیکھا جائے اور کہا جائے یہ باری میری، یہ باریاں یہ ووٹر دیتا ہے، یہ پاکستان کے عوام